آج کی سٹوری ہے بحریہ ٹاؤن کی۔ بحریہ ٹاؤن میں پیش آیا دو ہسبینڈ وائف کے ساتھ ایک نہایت ہی خوفناک واقعہ۔ رات کے اندھیرے میں ان کے ساتھ ایک ایسی مخلوق کا سامنا ہوا جو نہایت ہی خوفناک تھی۔ بحریہ ٹاؤن جتنا حسین، جتنا خوبصورت لگتا ہے رات کے وقت اور دن میں بھی، آپ کو پتہ ہے کہ رات کے وقت بحریہ ٹاؤن میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر لوگوں کا انکاؤنٹر ہوا ہے اس طرح کی چیزوں سے، اور بہت لوگوں نے اس طرح کی کمپلین رپورٹ کی ہیں۔ آج کا واقعہ بھی بحریہ ٹاؤن کے اس ویران روڈ کے بارے میں ہی ہے جہاں پر لوگوں کے ساتھ ہی سب کچھ ہوا۔ اسٹوری کو فوراً سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور لیکن اس سے پہلے آپ میرا چینل جلدی سے سبسکرائب کر دیں یہاں تک آ گئے ہیں تو۔ چلتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف، اور یہ میں عادل کی زبانی ہی آپ کو سنانے جا رہی ہوں جنہوں نے ہمیں یہ اسٹوری بھیجی ہے۔ میرا نام عادل ہے اور میں کراچی کا رہنے والا ہوں۔ شادی کو ابھی چند دن ہی ہوئے تھے، نئی زندگی تھی، ہر چیز ایک نیا موڑ لے رہی تھی۔ رات میں اور میری بیوی نور اچانک فیصلہ کرتے ہیں کہ چلو باہر گھوم کر آتے ہیں۔ موسم بھی بہت اچھا تھا، کراچی کی راتیں ویسے ہی بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں اور بہت ہی روشنی بھری۔ ہم نے گاڑی نکالی اور فیصلہ کیا کہ آج بحریہ ٹاؤن کراچی کی طرف گھومنے جاتے ہیں۔ سنا تھا وہاں کے روڈ بہت خوبصورت ہیں، رات میں لائٹس کی چمک الگ ہی منظر بتاتی ہے۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ ہائی وے پر گاڑی دوڑاتے ہوئے عجیب سا سکون تھا، دور دور تک گاڑیاں کم تھیں اور ہوا گاڑی میں داخل ہو کر جیسے ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ جیسے ہی بحریہ ٹاؤن آیا، اس کی خوبصورت رنگ برنگی لائٹیں دکھ رہی تھیں اور بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ خیر ہم لوگوں نے انٹری لی بحریہ ٹاؤن میں، اور وہاں پر جب انٹری لی تو بہت ہی خوبصورت منظر تھا، ہر چیز بہت اچھی لگ رہی تھی اور اتنی لائٹس تھی وہاں کے روڈ، اور بہت ہی سکون تھا۔ رات کافی زیادہ ہو گئی تھی اس لیے خاموشی بہت زیادہ تھی۔ روڈز پر لوگ بھی بہت کم تھے، روڈ پر لائٹس تھیں لیکن کچھ روڈ ایسے بھی تھے جہاں پر لائٹس بہت کم تھی۔ روڈ سے گزرتے ہم کافی آگے نکل گئے۔ وہاں پر روڈز پر سائیڈ میں اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی تھی۔ ہم اس کو انجوائے کرتے کرتے اتنا آگے نکل گئے کہ کچھ ایسے راستے بھی تھے جہاں پر لائٹس نہیں تھیں اور کافی ویران تھے۔ لائٹس بہت کم تھیں اور کچھ ویرانیت زیادہ ہی تھی وہاں پر۔ دور صرف اندھیرا اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس تھی۔ میری بیوی نور نے جیب سے فون نکالا تو وہاں پر نیٹ ورک بھی نہیں آ رہے تھے۔ ایک لمبا سیدھا راستہ تھا جس پر ہم لوگ ڈرائیو کر رہے تھے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ راستے کے بالکل بیچ میں اچانک ہماری نظر پڑتی ہے گاڑی سے تھوڑے سے فاصلے پر ہمیں ایک بچہ نظر آیا جو کہ ہاتھ ہلا رہا تھا۔ تو میری وائف نے مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ بچہ یہاں پر کھڑا ہوا ہے اور دیکھو ہاتھ ہلا رہا ہے ہماری طرف دیکھ کر۔ اور ہماری گاڑی جیسے جیسے اس کے قریب جا رہی تھی تو وہ اس کا جو حلیہ تھا وہ کلیئر ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے بہت ہی گندے میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس بچے کی عمر تقریباً کوئی 4 سال تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، پاؤں میں سلیپر تک نہیں تھی، اور سب سے خوفناک بات اس کی آنکھیں تھیں جو بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے پھٹی آنکھوں سے وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے، پلک تک نہیں جھپکا رہا۔ اس بچے کو دیکھ کے ہم دونوں ہی حیران ہوئے کہ یہاں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا۔ یہ بچہ اس ویرانے میں اکیلا کھڑا ہے، کوئی اس کے پاس نہیں ہے، اور سردی اس وقت کافی زیادہ تھی۔ تو میں اس کے پاس سے گزرنے لگا تو میری بیوی نے کہا کہ یہ بچہ ہمیں اشارہ کر رہا ہے گاڑی روکنے کے لیے، ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہو، یہ ہمیں یہاں پر کیوں روک رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے، مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا، میں یہاں گاڑی نہیں روک سکتا۔ میری وائف نے مجھے انسسٹ کیا کہ گاڑی روکو، ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے۔ اس کو دیکھ کر تھوڑا خوف بھی آ رہا تھا لیکن کچھ سوچ میں بھی پڑ گئے تھے کہ شاید واقعی میں اس بچے کو ہماری ضرورت ہو، ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ میں نے گاڑی کو مزید سلو کیا مگر دل اندر سے چیخ رہا تھا کہ نہیں رکنا چاہیے۔ میری وائف نے آہستہ سے کہا عادل شاید یہ بچہ مدد مانگ رہا ہے۔ خیر ہم اس کے بالکل پاس چلے گئے، ہم نے گاڑی روک دی۔ جیسے جیسے ہم قریب اس کے پاس آئے تو لائٹ میں اس کا چہرہ کافی کلیئر ہونے لگا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ کچھ کہہ رہا تھا لیکن اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، بس دل ایک عجیب طرح سے پریشان ہو رہا تھا اس کی طرف دیکھ کر۔ اور پھر اس کے بعد وہ بچہ جو روڈ کے کنارے کھڑا تھا، جب ہم نے گاڑی اس کے بالکل پاس کی تو وہ بچہ تیزی سے بھاگتا ہوا ہمارے پاس آیا۔ اس وقت اس بچے کی شکل کچھ اور ہی ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں بالکل بلیک تھیں جیسے آنکھوں میں سفید پتلی ہی نہ ہو، اور اس وقت وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ میں نے گاڑی سلو تو کر دی تھی لیکن میں نے گاڑی فوراً سے سٹارٹ کی
ہم نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی کیونکہ اب ہمیں وہ بہت ہی عجیب، بہت ہی خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ ہماری گاڑی کی سپیڈ تیز ہونے کے باوجود بھی ہمارے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ کو مزید تیز کر دیا اور اس روڈ پر ہماری گاڑی کے علاوہ کوئی دوسری گاڑی تک نہیں تھی، دور دور تک۔ ہماری گاڑی کی سپیڈ کافی تیز تھی، ہم نے گاڑی کے شیشے تک بند کر لیے تھے اور وہ بچہ اس قدر تیز بھاگ رہا تھا کہ میری بالکل گاڑی کے برابر میں وہ بھاگ رہا تھا، اور اب ہمیں اس قدر خوف آ رہا تھا کہ ہم نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی، مگر وہ بچہ بالکل ہماری کھڑکی کے برابر میں، کبھی میرے سائڈ پر اور کبھی میری بیوی کی کھڑکی کے سائڈ پر، اور بار بار وہ چلتی گاڑی میں ہماری کھڑکی بجا رہا تھا اور رکنے کا اشارہ کر رہا تھا اور زور زور سے ہنس رہا تھا۔ ہم نے شیشے اوپر کیے ہوئے تھے اس لیے ہمیں اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ ہمیں دکھ رہا تھا، اور وہ لمحہ اتنا خوفناک تھا کہ مجھے تو لگ رہا تھا جیسے ڈر سے میرا دل ہی پھٹ جائے گا۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ اس قدر تیز کر دی تھی، اس سپیڈ پر میں کبھی بھی گاڑی نہیں چلاتا۔ اور پھر ہم لوگ، جو ہمیں یاد تھا، ہم پڑھتے جا رہے تھے۔ میری بیوی تو اتنا ڈر گئی تھی کہ وہ رونے لگی، اس کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی منظر دیکھ کر۔ اور پھر ہم لوگ بڑی مشکل سے اس روڈ سے نکلے اور ہم کافی دور نکل گئے تھے، اتنی آگے نکل گئے تھے ہمیں خود کو نہیں پتا چلا کہ ہم کہاں سے کہاں نکل گئے۔ خیر ہم ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جہاں کافی روشنی تھی اور وہاں پر کافی لائٹس تھی، وہاں کافی کچھ ہمیں دکھ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہاں پر کوئی بھی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی تو بالکل اندھیرا تھا، سناٹا تھا۔ میں نے اپنی وائف کو تسلی دی اور کسی طرح ہم لوگ انٹر گیٹ تک پہنچے اور وہاں سے ہم لوگ نکلے۔ جب ہم لوگ وہاں سے باہر نکلے تو ہائی وے پر بھی کافی اندھیرا تھا اور اس وقت دل کر رہا تھا کہ ہم اڑ کے اپنے گھر پہنچ جائیں۔ خیر ہم لوگ اپنے گھر پہنچے، ہم نے سکھ کا سانس لیا، لیکن میری وائف کی طبیعت ایک ہفتے تک خراب رہی اور اس منظر کو بھلانا ہمارے لیے بہت مشکل تھا جو ہمارے ساتھ ہوا۔ یہ سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اسے اپنے چینل پہ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اچھا یہ سٹوری تو میں نے آپ کے یہاں شیئر کر دی، آپ لوگوں میں سے جتنے لوگ یہ سٹوری سن رہے ہیں، آپ لوگوں میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا انسیڈنٹ پیش آیا ہے، جس کے ساتھ بحریہ ٹاؤن میں اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے، یا اس نے ایسا کچھ دیکھا ہے، تو کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہو اور آپ کو روڈ کے کنارے پہ کوئی اس طرح کا خوفناک سا بچہ یا کوئی عورت نظر آئی، تو اس وقت آپ نے کیا کیا؟ مجھے لازمی اپنے کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔